بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پیرس میں آج سے 3 دن کے لیے فیٹف یا FATF کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں دیگر ممالک کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے یا وائٹ لسٹ میں ڈالا جائے، یا پھر بھارت کی جس طرح کوشش ہے، اسرائیل کی جس طرح کوشش ہے، یا امریکہ بھی کی خواہش ہے کہ اسے بلیک لسٹ میں ڈالا جائے، جو اگرچہ ناممکن ہے۔ دراصل جو اکتوبر میں اجلاس ہوا تھا فیٹف کا، اس میں پاکستان نے بہت ہی وزڈم کے ساتھ اپنا کیس پیش کیا تھا، اور یہ وہاں ثبوت پیش کیا تھا کہ 27 جو ڈیمانڈز تھیں فیٹف کی، اس میں سے پاکستان نے 21 پر حرف بحرف عمل کر دیا ہے۔ باقی جو 6 بچ گئی ہیں، وہ ان 6 پر بھی ہم جلد ہی عمل کر دیں گے تاکہ پاکستان گرے سے وائٹ لسٹ میں آ جائے، کیونکہ اس فیٹف کا جو میزبان ہے وہ فرانس ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فرانس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اس وقت انتہائی کشیدہ ہیں، جس کی وجہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا حوالے سے جو ان کا ایک رویہ ہے، خاص طور پر فرانس کے صدر کا، اس پر پاکستان اور ترکی نے جس طرح فرانس کو دنیا بھر کے سامنے اس کی اصلیت ظاہر کی تھی، جس طرح پاکستان نے احتجاج کیا تھا، وہ اس پر فرانس کو بہت شدید تکلیف اور پریشانی ہے۔ اس لیے فرانس پوری کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان یا تو بلیک لسٹ میں جائے، ورنہ کم از کم گرے لسٹ میں ضرور رہے۔ حالانکہ پاکستان باقی 6 نکات پر بھی عمل کر چکا ہے، اور فرانس کو باقی یورپی ممالک کی بھی اس حوالے سے اعانت اور مدد حاصل ہے۔ ایک اور ایشو بھی بہت اہم ہے، وہ ہے امریکہ کے حوالے سے۔ امریکہ کو پاکستان کے جو سلسلہ ہے، پاکستان کے حوالے سے 2 ایشوز ہیں۔ ایک تو ڈینیل پرل کے حوالے سے ہے کہ اس کا ملزم سپریم کورٹ نے رہا کر دیا ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان نے پھر بھی امریکی دباؤ میں آ کے ملزم کو کسی ریسٹ ہاؤس میں منتقل کر دیا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ثبوتوں کے بغیر، شہادتوں کے بغیر ایک بے گناہ بندہ 18 سے 20 سال جیل میں سڑتا رہے، پھر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اسے رہا بھی کر دے، پھر پاکستان اس کو کس طرح جیل کے اندر ڈالے۔ لیکن بہرحال اس پر امریکہ ناراض ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کل پرسوں ہوئی امریکی سینٹ کام کے جنرل کینزی پاکستان آئے تھے، اور ان کی پوری کوشش تھی، بلکہ انہوں نے اطلاعات کے مطابق پاکستانی حکام خصوصاً ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات چیت کی ہے اور یہ آفر کی ہے کہ پاکستان اگر افغانستان میں ہمیں پوری طرح سے سپورٹ دے، جس طرح وہ پہلے دیتا رہا ہے افغانستان میں لڑائی کے حوالے سے، تو ہم اسے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں لے آ سکتے ہیں، پاکستان اگر نیٹو کو اپنے سرزمین سے سپلائی جاری رکھے۔ لیکن اس پر پاکستان نے بالکل کوڑا سا جواب دے دیا ہے کہ پاکستان نے بہت عرصے تک دوسروں کی لڑائیاں لڑ کر نہ صرف اپنے جسد قومی کو لہو لہان کیا ہے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے پاکستانی شہری اور جوانوں کی بھی جو ہے قربانیاں دی ہیں۔ اب پاکستان کسی بھی جنگ کا، کسی بھی پراکسی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو معاہدہ پہلے ہو چکا ہے افغانستان کے حوالے سے، مئی تک اس پر عمل درآمد کیا جائے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے امریکہ کو ان 2 چیزوں کے حوالے سے پاکستان سے کچھ تحفظات ہیں۔ جہاں تک بھارت اور اسرائیل کا تعلق ہے، وہ تو پہلے ہی اس ٹوہ میں ہیں، اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح بلیک لسٹ میں جائے۔ کل ہی کی بات ہے کہ ایک پاکستانی، ایک ننگے وطن پاکستانی طاہر صدیقی نے کوئی 7-8 لوگوں لے کر فرانس میں پاکستان کے خلاف وہاں جلوس نکالا ہے، 7-8 لوگوں نے، اور وہاں کتبے اٹھا رکھے تھے جس میں پاکستان اور چائنا کے درمیان سی پیک کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے گئے تھے، اور اسے ختم کرنے کا جو ہے مطالبہ کیا گیا تھا۔ اب 6-7-8 لوگ پاکستان اور چین کے فیوچر کا وہ قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ ہی انہیں یہ حق دیا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ پے رول پہ ہوتے ہیں، انہیں کوئی بھی پیسے دے دے، یہ اپنے ملک کے خلاف اس طرح کی توہین آمیز اور شرمناک جو ہے رویہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن دنیا ان کو کبھی بھی سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ اب بھی یہی جو فیٹف ہے، اس میں بھارت کی یہی کوشش ہوگی کہ پاکستان کے خلاف الزام تراشی جاری رکھی جائے کہ پاکستان ٹیررسٹ گروپس کو سپورٹ کرتا ہے، فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور ٹیرر فنانسنگ ہوتی ہے۔ لیکن چین اور ترکی ہمیشہ سے اور اب بھی پاکستان کی پوری ہر لحاظ سے مدد کر رہے ہیں کہ پاکستان کسی نہ کسی شکل میں وائٹ لسٹ میں آ جائے۔ اگرچہ
یہ پاکستان نے سارے مطالبے اب مان لیے ہیں، تو اس کی توقع یہی کی جا رہی ہے، اور عالمی سطح پر تجزیہ نگار یہی بات کر رہے ہیں کہ فیٹف جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گی پاکستان کی پرفارمنس سے اور ڈیمانڈز پر عمل کرنے کے حوالے سے، لیکن پاکستان جون کے اجلاس میں جو ہوگا اس میں جا کر وائٹ لسٹ میں جو ہے آ سکے گا، گرے لسٹ سے نکل کر۔ لیکن بہرحال آہستہ آہستہ پاکستان ان مشکلات پر بھی قابو پا رہا ہے جن مشکلات پر ڈالنے کے لیے بھارت اور اسرائیل نے چوٹی کا زور لگایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت جو ہے وہ نزدیک ہے جب پاکستان خود تو وائٹ لسٹ میں آ جائے گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اپنی جو اس نے کوشش کی ہے اور بھارت کے خلاف جو اس نے شہادتیں پیش کی ہیں، خاص طور پر ڈس انفارمیشن لیب کی تحقیقات کے حوالے سے، یا افغانستان میں بھارت جس طرح ٹیررسٹ گروپس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے یا پاکستان پر حملہ آور ہونے کے لیے انہیں سہولتیں فراہم کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، اسلحہ دیتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان ثبوتوں کی بنیاد پر اب بھارت کی باری ہے کہ وہ فیٹف کی گرے لسٹ میں یا بلیک لسٹ میں جائے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔